الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر سیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے ہم آج اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی سورہ ہے اور سورتوں کے گروپس میں جو تقسیم ہے قرآن کی، تیسرے گروپ کی یہ پہلی مکی سورہ ہے۔ اس میں مکے والوں کو دعوت بھی دی گئی ہے اللہ کے پیغام کو ماننے اختیار کرنے کی، ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں اور ان کے غلط رویوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے تبصرہ بھی ہے۔ یہ ایک آپ سمجھیے کہ ایک ڈائیلاگ ہے کہ جو ہو رہا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے نمائندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مشرکین مکہ بالخصوص قریش کی لیڈرشپ کے ساتھ فرمایا کہ قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھو کہ یہ بتاؤ کہ کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان اور زمین سے۔ امن یملک السمع والابصار، یا یہ بتاؤ کہ کون ہے کہ جو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دینے کا مالک ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ کون ہے کہ جو زندہ نکالتا ہے مردہ میں سے، اور وہ کون ہے کہ جو مردوں کو نکالتا ہے زندوں میں سے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور وہ کون ہے کہ جو نظام چلا رہا ہے، عالم کی تدبیر کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ اس کا لازماً یہ جواب دیں گے کہ اللہ کر رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ تصور کہ جو قرآن پیش کر رہا ہے، یہ مشرک اس تصور کو جانتے ہیں، اسے مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنا رویہ، اپنا طریقہ اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرمایا کہ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے پوچھو کہ پھر تم اس سے ڈرتے نہیں ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب وہی ہے کہ جو رزق دینے والا ہے، وہی ہے کہ جو دیکھنے اور سننے کی صلاحیتیں دینے والا ہے، وہی ہے کہ جو مردہ کو زندہ میں سے اور زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے، اور وہی دنیا کے معاملات کو چلا رہا ہے، ان کے فیصلے کر رہا ہے۔ جب تم سب کے بارے میں یہ جانتے ہو کہ یہ اللہ ہی کے مختلف کام ہیں، اس کی مختلف صفات ہیں، تو پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر یہ کیسے ہے کہ تم یہ تصور رکھتے ہو کہ اللہ نے اپنے کچھ ساتھی، کچھ پارٹنرز، کچھ شریک ہیں جن کو کہ اختیار کر لیا ہے، جنہیں اس نے اپنے کچھ اختیارات دے دیے ہیں۔ فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی اللہ ہے تمہارا پروردگار حقیقی۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا۔ یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب تک تو دو نظریات ہوتے ہیں جن میں کچھ حق اور کچھ باطل کی آمیزش ہو، تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ بھی کچھ بات ٹھیک ہے، دوسری جانب بھی کچھ باتوں میں وزن ہے، کچھ ان میں بھی کچھ خوبیاں ہیں، کچھ خوبیاں ان میں بھی ہیں۔ لیکن جب حق پورے کا پورا سامنے آ جائے، جیسا کہ اللہ کے پیغمبروں کے آ جانے کے بعد حق واضح ہو جاتا ہے، تو اس کے آ جانے کے بعد اس کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے کہ دوسرا جو گروہ ہے وہ گمراہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے تو بار بار بیان کی
لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس کو صحیح طرح سے رجسٹر نہیں کی. یعنی اللہ کے پیغمبر جب آتے ہیں تو وہ اپنے کردار سے، اپنے انداز گفتگو سے، لوگوں کے ساتھ معاملات سے، اپنے پیش کرنے والے پیغام سے، حالات سے جو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ حق پر ہیں اور ان کے مقابل میں جو لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ باطل ہیں. اور اس وجہ سے جو گمراہ ہیں، جو باطل پر ہیں، اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. وہ اب ایک ایسی بنیاد پر کھڑے ہیں کہ جو بنیاد ڈھا جانے والی ہے، جس کا خاتمہ ہونے والا ہے. فرمایا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر آخر تم کدھر پھرے جاتے ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب سب باتیں تم مان رہے ہو، تمہیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اس کے بعد تم ان کا منطقی نتیجہ جو نکلنا چاہیے اس سے کیوں اپنے آپ کو دور کر رہے ہو. یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس بات کا اندر سے قائل ہو جاتا ہے کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں، ان کا موقف سچ ہے، ان کی بات مضبوط ہے، لیکن انسان ضد میں آ جاتا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. انسان کہتا ہے کہ جو موقف میں اتنے عرصے سے اختیار کیے ہوئے ہوں، میں اس کو کیسے چھوڑوں. وہ یعنی دلائل کو ماننے کے باوجود وہ جو غالب نے کہا نا کہ پر طبیعت ادھر نہیں آتی، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، یعنی دل مائل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو. یعنی حق کے آ جانے کے بعد حق کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں. تو جب یہ بات واضح ہے تو تمہیں کیا ہو گیا ہے. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اس بات کو خود اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہوا کیا ہے. فرمایا اسی طرح سے ہو جاتا ہے. کیا؟ اسی طرح سے حقت کلمۃ ربک، تمہارے رب کا کلمہ سچ ہو گیا، علی الذین فسقوا، ان لوگوں کے معاملے میں کہ جنہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی. کیا کلمہ سچ ہو گیا؟ کہ انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے قانون کہ وہ لوگ کہ جو سچائی کی قدر نہیں کرتے، جو اپنی خواہشات، اپنی انانیت، اپنے گروہی تعصبات کی وجہ سے حق بات کے سامنے آ جانے کے باوجود اس کو ماننے، اس کا اقرار کرنے سے گریز کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا فیصلہ، اس کی سنت ہے، اس کا کلمہ ہے کہ ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں. جنہوں نے نافرمانی کی ہے، جنہوں نے حق بیزاری میں زندگی گزاری ہے، ان کے سامنے حق آ بھی جائے گا تو وہ اس کو ماننے سے گریز کریں گے. قرآن کہتا ہے حقت کلمۃ ربک، تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی، یعنی یہ نہیں مانیں گے. معلوم ہوا کہ ایک چیز ہے بات کو سمجھنا اور ایک ہے اس کو ماننا. ماننے سے مراد یہ ہے کہ اعتراف کرنا، اس کا اقرار کرنا، اس بات کو بیان کرنا کہ سرنڈر، میں نے مان لیا، وہ یہ نہیں کرے. یعنی سمجھنے کے باوجود وہ الٹے پھرے چلے جائیں گے. آپ کہیں گے کہ ان کے اوپر کوئی پریشر ہوگا. اگر صرف پریشر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی الاؤنس دے گا. لیکن یہ کیا کیجئے کہ لوگ ذاتی طور پر اپنی بالکل یعنی جو ایک پرسنل ڈیسیشن ہوتا ہے اس میں بھی وہ اپنی ضد سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. فرمایا کہ یہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے.
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. ان سے پوچھو کہ حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں من یبدأ الخلق، جو تخلیق کو پہلی بار پیدا کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ثم یعید، پھر وہ اس کو دوبارہ کریں گے. قل اللہ یبدأ الخلق، کہہ دیجئے کہ اللہ ہے کہ جو تخلیق کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے، ثم یعید، پھر وہ اس کو دوبارہ کرے گا. فأنی تؤفکون، تو پھر تم کہاں بھٹکے جاتے ہو، کہاں الٹے پھرے جاتے ہو. یعنی اللہ کے بارے میں اس قدر واضح انداز میں حقیقت کے سامنے آ جانے کے بعد، اور تمہارے اپنے دل میں اس کے لیے پوری طرح سے وضاحت پیدا ہو جانے کے بعد کہاں چلے جا رہے ہو. یہ آپ یوں سمجھیے کہ ان کے اوپر حجت تمام کی جا رہی ہے، ان کے اس رویے پر ایک حسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، آخر تم کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. قریش کے لیڈرز اور قریش کے بعض ان نوجوانوں کی جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، رویہ، کہ جو بعد میں ایمان لے آئے، جیسے خالد بن ولید اور ان کے ساتھ جو تھے مصر کے جو گورنر بنے تھے نا، وہ دونوں نوجوان تھے، اور وہ بھی ظاہر ہے قریش کی لیڈرشپ میں شامل تھے، لیکن ان کے ہاں یہ کشمکش ایک سوچ بن گئی تھی. وہ سٹرگل کر رہے تھے. دے ہیڈ ناٹ گیون اپ. عمرو ابن العاص، انہوں نے گیو اپ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ دونوں جانب دیکھتے تھے. یار یہ بات یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا یہ دین ہے، بڑوں کی روایات کو ان کو اہمیت دینا، ان کی عزت کرنا، یہ خود ایک شرافت کا تقاضا ہے. دوسری جانب یہ گروہ ہے، یہ بات کر رہا ہے، اس کے دلائل تو ہیں، لیکن انہوں نے کیا یہ ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے لڑوا دیا ہے. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. تو وہ ایک، اس کو کہتے ہیں نا، دیانتداری والی ایک کشمکش تھی جو ان کے ذہن میں چل رہی تھی. لیکن ایک وہ لوگ تھے کہ جو ان کے سینئر لیڈرز تھے، جن کو کہ اصل میں مکے اور مکے کے نتیجے میں پورے عریبین پیننسلا پر ایک طرح کی حکمرانی، لیڈرشپ کی حیثیت حاصل تھی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ دیانتدارانہ سوچ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بھائی ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں، یہ بھی کچھ بات کر رہے ہیں کہ جو قابل غور ہے، یہاں بھی کچھ معاملہ ہے کہ جو اہم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اس لیڈرشپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اللہ کے پیغمبروں کے آ جانے کے بعد یہی فرق اور صحیح اور غلط کے درمیان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سفٹنگ ہوتی ہے، الگ الگ کرنے کا عمل ہوتا ہے، یہ جاری رہتا ہے، اور پیور میرٹ پر جاری رہتا ہے. یعنی جب تک کہ کوئی آدمی آخری حد تک ضدی نہیں ہو جاتا خدا تعالیٰ کے ہاں، اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ اب یہ گون کیس ہے اور اس کے لیے کوئی ہدایت پانے کا امکان نہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہسٹوریکلی مکہ میں جتنی اپوزیشن ملی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی مدینہ میں بھی ملی. ہسٹوریکلی کیا ہے، اب اس کے بارے میں کتابیں کوائٹ ہیں. نہیں، بات یہ ہے کہ جو مدینہ منورہ کی جو ہے اپوزیشن، اس میں تو شروع میں مکے کی اپوزیشن بھی شامل تھی، اور یہودیوں نے بہت زیادہ چالاکی کے ساتھ، لیکن اپوزیشن جس طرح کی وہ ظلم و ستم کا، نہیں، وہ تو دور ختم ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں، اتنے کمزور ہوتے ہیں
کہ آپ کے بارے میں یہ گمان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کوئی جوابی کارروائی کریں گے، تب ہوتی ہے پرسیکیوشن. لیکن جب وہ سٹیج آتی ہے کہ آپ کے پاس ایک گروہ ہوتا ہے، تو پھر ایسے نہیں ہو سکتا کہ پرسیکیوشن. یہ ہمیشہ ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں ہمارے سب کانٹیننٹ میں، ایک زمانے میں جب اہل حدیث آئے بہت مارا گیا، بہت زیادہ زیادتی ہوئی ان کے ساتھ. جب وہ ایک گروہ بن گیا تو پھر ایسی کی تیسی، پھر اس کے بعد وہ ایک گروہ ہے. آپ کے خیال میں جو ہمارے جو شدید قسم کے وہ رکھنے والے خیالات ہیں سنی، وہ شیعوں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں ادھر ادھر مار دیتے ہیں، لیکن سامنے کنفرنٹیشن نہیں ہوتی. وجہ یہ کہ اب وہ ایک بڑا گروہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں یہ معاملہ اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ مدینے میں تو آپ مدینے کے بے تاج بادشاہ تھے. شروع ہی میں جا کے وہ معاہدے ہو گئے تھے جس میں کہ یہودیوں نے آپ کی اس حیثیت کو مان لیا تھا. لیکن مکے میں صورتحال بالکل مختلف تھی، اور ان کو دعوت دی جا رہی تھی، وہ دعوت کا انکار کر رہے تھے، اور پھر پرسیکیوشن ہو رہی تھی. تو فرمایا کہ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. قل اللہ یہدی للحق، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اگر آپ پیچھے سے دیکھتے چلے آئے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے. وہی ہے کہ جو انسانوں کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت پر پورا قابو رکھے ہوئے ہے. اس کی قدرت ہے کہ جس کے قبضے میں ہے یہ. وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. اس کے بعد آگے مزید یہ بتایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو رہنمائی کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جو چیزیں درکار ہیں سب کی سب اللہ انسان کو فراہم کر رہا ہے. اس کے مادی جسم کے زندہ رہنے کے لیے جو اسباب ضروری ہیں وہ فراہم کر رہا ہے. اور اس دنیا میں صرف آدمی کو کھانے پینے کی تو ضرورت نہیں ہے. آدمی کی سب سے شدید ضرورت، سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. مجھے کس نے بنایا ہے، میرے زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں یہ اونچ نیچ کیوں ہے، ظلم زیادتی کیوں ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. یہ جو رہنمائی ہے، میں مشکل میں پڑوں تو میں کس کو پکاروں، یہ رہنمائی انسان کی ایک شدید ضرورت ہے. اگر انسان اس معاملے میں صحیح ہدایت نہ پائے تو بھٹکتا پھرتا ہے، اور پھر وہ ایسے طریقے اختیار کرتا ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو اسی دنیا میں غافل کر دے. تو فرمایا کہ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے. قل اللہ یہدی للحق، کہہ دو کہ اللہ ہے کہ جو حق کی رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق، تو بتاؤ کہ بھلا وہ کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، احق ان یتبع، کیا وہ زیادہ حقدار ہے، مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ کہ جو نہیں رہنمائی پا سکتے مگر سوائے اس کے کہ ان کی رہنمائی کی جائے. فما لکم، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو. یعنی یہ کیسے ممکن ہے، تمہارے لیے ممکن ہو گیا کہ تم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی واضح دعوت کو چھوڑ کر ان شریکوں کے پیچھے جا رہے ہو جو نہ کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں،
نہ کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ وہ رہنمائی کر سکتے ہیں، تو پھر آخر ان کی جانب جانے کا فائدہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ وَمَا يَتَّبِعُونَ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اور یقیناً ان میں سے اکثر صرف ظن، گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان حق کی جگہ ہرگز نہیں لے سکتے۔ یعنی ایسی سنی سنائی بات ہے، ایک اندازہ ہے، کوئی یقینی صورتحال نہیں ہے، لیکن اس کو مان لیا، اس گمان کی پیروی میں لگے ہوئے۔ تو فرمایا کہ گمان تو حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، یقیناً اللہ جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں ان سے خوب واقف ہے۔ یعنی یہ جو کر رہے ہیں، جو ان کا رویہ ہے، جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور اس کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے تو پھر ایک دن ان کا حساب کتاب بھی لے گا۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، یہ قرآن وہ چیز تو نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے اس کو گڑھ لیا جائے، کہیں اور سے اس کی تصنیف کر لی جائے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو در حقیقت تصدیق بن کر آیا ہے، مصداق بن کر آیا ہے اس کی کہ جو اس سے پہلے موجود ہے۔ یعنی وہ کتابیں، وہ پیشنگوئیاں کہ جو پچھلی کتابوں میں ہیں، قرآن ان کی تصدیق ہے، یعنی قرآن اس کے مطابق آیا ہے۔ ایک بات تو قرآن نے یہ کہی کہ قرآن جیسی کتاب کوئی اور اللہ کے علاوہ تصنیف کر نہیں سکتا، ایک دلیل۔ اور دوسری دلیل یہ کہ یہ کتاب اور یہ پیغمبر آئے ہیں ایسے کہ ان سے پہلے ان کے آنے کی خبریں موجود تھیں، انہوں نے آ کر ان خبروں کی تصدیق کر دی۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور یہ کتاب کی تفصیل، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، جہان والوں کے رب کی طرف سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اب اس کتاب، یعنی جو اللہ کا قانون ہے، یہ کتاب اس کی بھی تفصیل کر رہی ہے۔ اللہ کا قانون یعنی اللہ کا اس دنیا میں دستور، اللہ نے جو اس دنیا کو بنانے کے پیچھے ایک حکمت، ایک پلان رکھا ہوا ہے، یہ کتاب اس کی بھی تفصیل ہے، اس کو بھی واضح کر رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب اس کے آ جانے کے بعد آخر یہ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے ان کے اسی سرزمین پر ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اللہ کا پیغام پیش کیا۔ یہ پیغام اسی پیغام کی تائید کر رہا ہے، اس میں جو کچھ باتیں بیان ہوئیں، اللہ کے قوانین بیان ہوئے، یہ اسی کی مزید تفصیل کر رہی ہے۔ تو اس کے آ جانے کے بعد آخر کیا وجہ بن رہی ہے کہ یہ اس کو چھوڑ کر اپنے ان جھوٹے خداؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جن کی کوئی حقیقت، جن کی کوئی حیثیت نہیں؟ فرمایا ہم یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو گڑھ کر لے آئے ہیں؟ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے اس کو پیش کر رہے ہیں؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، ان سے کہو کہ تو پھر لے آؤ تم کوئی سورہ اس کی مانند، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور پکارو جو تمہیں استطاعت حاصل ہے، جتنا تم کر سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ یعنی اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بڑا آسان ہونا چاہیے تھا کہ تم اس کے مقابلے میں، اس کی صورتوں کے مقابلے میں ایک سورہ لے آتے اور اپنے لوگوں کو کہتے کہ دیکھو یہ کتاب اللہ کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے، ہم نے اسی جیسی ایک اور کتاب پیش کر دی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کے ہاں
شاعروں، ادیبوں اور اوریٹرز جو ان کے مقرر ہوا کرتے تھے ان کی کوئی کمی نہیں تھی. بڑے بڑے لوگ تھے کہ جو خطابت میں، شاعری میں، ادب میں ایک کمال رکھتے تھے اور ان کو اپنی زبان پر بڑا مان تھا. لیکن قرآن مجید کے جو ایک اللہ کے ایسے بندے کی زبان سے جاری ہوا جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یہ لکھ پڑھ بھی نہیں سکتے، اور وہ ایک ایسا شاندار کلام پیش کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ اس کے مقابلے میں کوئی ایسی سورہ بھی نہیں لا سکتے اس کی صورتوں کے مقابلے میں. تو پھر اس کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے اور اس حقیقت کو مان لیتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن قرآن مجید نے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ ماننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو اگر دلائل پہنچ جائیں اور سمجھ میں آ جائے تو وہ بات کو مان لے گا. یہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی آپ بات سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، اور 2 اور 2 4 کریں گے ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی. قرآن مجید نے یہ بات بار بار بیان کی ہے کہ ماننے کے لیے، یعنی دین کی دعوت کو ماننے کے لیے 2 شرائط ضروری ہیں. ایک یہ کہ بات صحیح طرح سے پہنچ جائے، پیغام صحیح طرح سے لوگوں کو ڈیلیور کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ جس کو پیغام پہنچایا جائے اس کے اندر اس کو ماننے قبول کرنے کی صلاحیت ہے. اگر یہ دوسری چیز نہیں ہے تو پھر آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، میں اور آپ کیا کوشش کر سکتے ہیں اللہ کے پیغمبروں کے مقابلے میں؟ ان کی کوششوں کے نتیجے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ سب نے مان لیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کو واضح کر رہے ہیں، بار بار واضح کر رہے ہیں کہ ان کے لیے قرآن کے مقابلے میں کسی اور کتاب کے تصنیف کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک بے مثال کتاب ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ماننے کے لیے تیار ہے. فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا اس کو لم یحیطوا بعلمہ، کہ ان کے علم نے جس کو صحیح طرح سے نہیں پایا، ان کا علم صحیح طرح سے جس کی گرفت نہیں کر سکا. ولما یأتہم تاویلہ، اور جس کی حقیقت ابھی ان پر ظاہر نہیں ہوئی. 2 باتیں قرآن نے بیان کی کہ انہوں نے انکار کیا. ایک تو اس وجہ سے کہ جو بات ان کو بتائی جا رہی ہے اس بات کو وہ پوری طرح سے گرفت میں نہیں لے سکتے. تو یہ انہوں نے بہانہ بنایا. پوری طرح سے گرفت میں نہ لے سکنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں اور پوری طرح سے سمجھ لیتے ہیں، اس کی تفصیلات کو جان لیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے جان لیا، میں نے اس کو دیکھ لیا، میں نے اس کو پرکھ لیا، اینڈ آئی فیل ویری کمفرٹیبل اباؤٹ اٹ. اللہ کے دین کا پیغام جو دعوت پیش کر رہا ہے اس دعوت کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کے دلائل کو آپ جان سکتے ہیں، اس کو جاننے کے بعد آپ اس پر مطمئن ہو سکتے ہیں. آپ کا اطمینان مزید بڑھ سکتا ہے جب آپ اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، آپ اپنے رویے کو درست کر دیں. یعنی یہ جو ایمان ہے نا، جو دین والا ایمان ہے، دین کی حقیقتوں کو ماننے والا ایمان ہے، اس کی نوعیت ایسے نہیں ہے کہ اچانک آپ کو سورج نظر آتا ہے، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دین کے پیغام کی سچائی پر اطمینان دھیرے دھیرے ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اپنے رویے کو ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں، اور دھیرے دھیرے آپ کا اطمینان بڑھتا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو آخرت نظر آ جاتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے، آپ کائنات کی پوری حقیقت کا احاطہ کر لیتے ہیں، بلکہ
آپ سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ تدریجاً آپ کم ایمان سے زیادہ ایمان، کم اطمینان سے زیادہ اطمینان کی طرف بڑھتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ساتھی، دوست، مددگار بن جاتا ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، انہیں وہ گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ پروسیس ہوتا ہے۔ تو یہاں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے جو جھٹلایا اس کی ایک وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں، یا ان کی جانب سے یہ ایک آتا ہے جواب، کہ انہوں نے اس کے علم کا پوری طرح سے احاطہ نہیں کیا، یعنی گویا کہ ان کی جانب سے یہ ایک تقاضا ہے کہ بات پوری طرح سے سمجھ میں آئے، اس کی ساری تفصیلات سامنے آئے، تب جا کے ہم مانیں گے۔ یہ کوئی بات ہوئی کہ آپ نے کہا جی کہ ایک آخرت ہوگی، ایک حساب کتاب ہوگا، ایک جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، بھائی اس کی کچھ ہمیں معلوم ہونی چاہیے ڈیٹیلز، کہ ہم اس کو پورے علم کا اس کا احاطہ کریں۔ اور دوسری بات وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور اس کی حقیقت ابھی ان پر ظاہر نہیں ہوئی، تو ان کا کہنا یہ تھا جی کہ یہ حقیقت ظاہر ہوگی تو ہم مانیں گے، اس سے پہلے بھلا ہم کیوں مانیں؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا، تو آئے گا تو دیکھ لیں گے، ابھی تو نہیں آیا۔ آپ کہتے ہیں کہ قیامت ہوگی، عدالت لگے گی، حساب کتاب ہوگا، شہداء گواہ پیش کیے جائیں گے، تو یہ تو ساری باتیں ہیں، ان کو ہم کیسے مان لیں؟ تو ان کی جانب سے جو ایک انکار کی وجہ بنی وہ یہ بنی کہ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ تو بندہ کہے کہ آخر اس میں ایسی غلط بات کون سی؟ بھائی بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے، بات پوری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حقیقت نہیں دیکھی ہے، تو جب نہیں دیکھی ہے تو پھر اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات ابھی پوری سامنے نہیں ہے، تو آپ اتنی بات ہیں، آپ جھٹلا کیسے سکتے ہیں؟ جھوٹ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ جی آپ کو جنت جہنم نظر نہیں آئی ہے، اس وجہ سے ہم انکار کریں؟ نہیں، جنت جہنم نظر نہیں آئی ہے، آپ یہ کہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، آپ ہمیں سمجھائیں کہ وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی، تاکہ ان کو مزید مطمئن کیا جائے اور وہ دھیرے دھیرے اپنے حق کے راستے کو اختیار کرنے میں گریجولی پروگریس کریں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان ظاہری رکاوٹوں کو ایک بہانہ بنا کر، ایک ایکسکیوز بنا کر انہوں نے جھٹلا دیا، جھوٹ قرار دے دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توقع ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو اتنا سچا ہونا چاہیے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، کہ جو بات جتنی ہے اتنی ہی مانی جائے اور جتنی نہیں ہے اس کو ادراک کیا جائے۔ تو جس کو آپ کہتے ہیں نا مبالغہ، ایگزیجریشن، یہ خود ایک جھوٹ ہوتا ہے کہ آپ جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے۔ بھائی صحیح جملہ یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ اس کا اعتراف کریں، لیکن اس کے بارے میں اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ ایک بالکل بے بنیاد بات ہے۔ فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح سے جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ فانظر، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو ظلم کرنے والے تھے۔ یہ بات میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے کہ ظلم کرنے والوں سے مراد اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، جان بوجھ کر انکار کرنے والے، سچائی کو جاننے کے باوجود اس کو اختیار کرنے سے گریز کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ لو ان کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی گویا کہ یہ قرآن مجید نے ایک تیسری بات سامنے پیش کر دی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس قرآن جیسا تم کوئی اور پیغام لا نہیں سکتے، یعنی یہ قرآن ہے کہ جو ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو جب تم دیکھتے ہو تو تم اس کے سوا کوئی اور بات اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتے کہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اچانک نہیں آ گئی،
یہ کتاب، بلکہ اس کے آنے کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئیاں موجود. تیسری بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کی حقیقت ہے جو تم خود جانتے ہو. تمہارے اپنے آباء و اجداد کے ہاں جو کہانیاں قصے مشہور ہیں ان میں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے اسی طرح سے رسول پہلے بھی آئے اور ان کے انکار کرنے والوں نے جب انکار کیا تو بالآخر ان پر اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا. تو دیکھو کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو ظلم کرنے والے تھے. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. تو ان میں وہ بھی ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں آپ پر، ایمان لاتے ہیں اس پر. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور وہ بھی ہیں کہ جو اس کو نہیں مانیں گے. یعنی آپ اے پیغمبر اپنا کام کیجیے، آپ اس پیغام کو پہنچائیے. ایسا نہیں ہے کہ سارے مان لیں گے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے انکار کریں گے. ان میں سے وہ بھی ہیں یؤمنو بھی، جو اس قرآن کو مان رہے ہیں اور اس کا اقرار کر لیں گے، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اس کو نہیں مانیں گے. اور کون نہیں مانیں گے؟ وہ جو فسادی. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا پروردگار ان فساد مچانے والوں مفسدوں سے خوب واقف ہے. یعنی جن کے اندر فساد ہے، جن کے اندر شرارت ہے، وہ ہیں کہ جو محروم ہو جائیں گے. قرآن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص غیر واضح ہے، کنفیوز ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرتے کہ وہ پکڑا جائے. اصل میں تو جو مجرم ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو صحیح بات کے آ جانے کے بعد اپنے غلط فیصلے پر پوری طرح سے جم جائیں. وہ ہیں کہ جو فساد مچانے والے ہیں، مفسد ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو مفسد ہے. ظاہر ہے کہ اس ساری جو بات ہو رہی ہے اس میں جو طے کرنے والی حقیقت ہے، فیصلہ کن، اصل میں اندر کا رویہ ہے. خارج میں تو لوگ باتیں ہی کر رہے تھے، لیکن اندر انسان نے کیا فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جانتا ہے. اس سے وہ بات مزید کنفرم ہوتی ہے کہ جو عام طور پر کہی جاتی ہے کہ اصل امتحان، اصل کشمکش تو انسان کے داخل میں باطل. خارج میں تو بس واقعات ہوتے ہیں، کچھ باتیں کی جاتی ہیں، کچھ باتیں سنی جاتی ہیں، کچھ واقعات ہوتے ہیں، لیکن جو اصل انسان کی ورث ہے، انسان کی حقیقت ہے، اس کا فیصلہ اندر ہوتا ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہیں لوگ کہ جو فساد مچانے والے ہیں. وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اے پیغمبر اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. انتم بریون مما عملوا، تم بری ہو، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں اس کی کہ جو میں عمل کر رہا ہوں. وانا بری مما تعملون، اور مجھ پر تمہارے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ایک برات کا اظہار ہے. یعنی میں اب تمہارے ساتھ کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں رکھتا. میں نے تمہیں بات سمجھا دی، میں نے تم پر اصل حقیقت واضح کر دی. اب تم جانو اور تمہارا کام جانے، میں اب انتظار کر رہا ہوں. یعنی میرے پاس مزید تمہیں بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ جو سورہ کافرون میں بھی کہی گئی کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اب میں اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا. جو بتانا تھا میں بتا چکا ہوں، جو سمجھانے کی کوشش کرنی تھی میں کر چکا ہوں. جو غلط کام تم کر رہے ہو اس کا ذمہ میرے اوپر نہیں ہے. میں جو کچھ عمل کر رہا ہوں اس کا تمہارے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے. اب ہم یہ الگ الگ دو گروہ اینٹیز ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو تمہیں کان لگا کر سنتے ہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، پھر کیا بہروں کو تم سناؤ گے
اگرچہ کہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو آپ کو دیکھتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو پھر کیا آپ رہنمائی کریں گے اندھوں کی. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ کہ وہ دیکھتے نہیں ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے نہیں ہو یا پیغام پیش نہیں کر رہے، وہ پیغام سن بھی رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن اس کا کیا کیجئے کہ جب وہ سنتے ہیں تو بس الفاظ سنتے ہیں، لیکن بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. جو بات بیان کی جا رہی ہے اس پر توجہ نہیں دیتے. اور وہ آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن بس دیکھنے سے مراد جو ظاہری نظارہ ہے بس اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ کتنے سچے ہیں، سچائی کے لیے آپ کے اندر کتنی تڑپ ہے، آپ کے اندر اپنے پیغام کے لیے کتنا اعتماد ہے، آپ کے اوپر تمام تر مشکلات، تکالیف اور مخالفتوں کے باوجود ایک اطمینان ہے کہ جو آپ کو حاصل ہے. یہ سب کچھ بظاہر دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے کوئی رہنمائی حاصل نہیں کرتے. تو فرمایا کہ کیا آپ رہنمائی کریں گے، ہدایت دیں گے اندھوں کو، اگرچہ کہ وہ دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو. ظاہر ہے کہ یہاں بہرے اور اندھے سے مراد وہی ہے کہ جو قرآن مجید نے بار بار بیان کی بات کہ اللہ نے کان دیے ہیں اس لیے کہ آدمی ان سے باتیں سنے اور پھر اثر قبول کرے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں اس لیے کہ انسان چیزوں کو، واقعات کو، حقیقتوں کو دیکھے اور ان سے عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے. لیکن اگر انسان بات سن کر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ حقیقت میں بہرا ہے. اور اگر وہ دیکھنے کے باوجود صحیح بات کو جاننے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ حقیقت میں اندھا ہے، چاہے اس کی آنکھ کی روشنی کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو. فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس، بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر انفسهم یظلمون، ظلم ڈھاتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ جو میں اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اصل میں ظلم انسان اپنی جان پر ڈھاتا ہے. اللہ نے تو یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا. اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا کہ انہیں موقع پر موقع دیا، ان کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کے انداز اختیار کیے، ان کو مختلف واقعات، مختلف زندگی کے اتار چڑھاؤ کے جو مراحل ہوتے ہیں ان سے گزارا کہ کسی طرح سے ان کو بات سمجھ میں آ جائے. لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ظاہر ہے کہ یہ خود اپنے اوپر زیادتی کرنے والے ہیں، نہ کہ اللہ نے ان کے اوپر کوئی زیادتی کی. فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس وقت جس دن يَحْشُرُهُمْ، وہ انہیں اکٹھا کرے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ آج تو یہ کچھ مطمئن سے، یعنی ان کے اندر بے چینی نہیں پیدا ہو رہی، یہ اپنے حالات میں مست ہیں. ان کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دعوت بس الفاظ کا مجموعہ لگ رہی ہے، انہیں اس کے علاوہ کوئی چیز بے چین نہیں کر رہی. لیکن جب وہ دن آ جائے گا جب وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو، کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، تو وہ اس دن یہ محسوس کریں گے کہ گویا کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی گزار کے آئے ہیں. یتعارفون بینہم، یہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، یعنی گویا کہ ابھی مل کے آئے ہیں. تو جو ہے نا عالم برزخ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا بھی لمبا ہو، لیکن قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ دن آ جائے گا، قیامت کا دن، وہ اتنا بڑا دن ہوگا، اس کی ہیبت ہولناکی کہ لوگ اس سے پہلے سب کچھ بھول چکے ہوں، اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ وہ
بس ایسے ہی کوئی دن کا ایک حصہ گزار کے آئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے وہ متعارف بھی ہوں گے، ایک دوسرے کو وہ پہچانیں گے بھی. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان میں مبتلا ہوئے وہ، سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. یعنی یہ بات ان کو اس دن واضح ہو جائے گی جس دن کہ یہ واقعہ حقیقت بن جائے گا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے اور اپنے انجام کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. اس دن ان پر یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ سخت نقصان سے دوچار رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کر دیا. وما کانوا مہتدین، اور وہ راہ راست پر نہیں آئے، یعنی انہیں صحیح بات کو جاننے سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو اے پیغمبر، بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، کچھ حصہ اس کا کہ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، تو آؤ نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دیں اور اس کے بعد ان سے نمٹیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہر حال میں ان کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یعنی اللہ ان کے ان تمام معاملات سے نمٹ لے گا. اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی زندگی میں ان کے ساتھ ان کے سامنے وہ انجام آ جائے کہ جس میں ان پر اللہ کا عذاب آ جائے، یا مسیح علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے، اپنے پاس بلا لے، اور پھر اس کے بعد ان کے انکار کرنے والوں کا انجام برا ان کے سامنے آئے. یہ ڈیٹیلز ہیں، ان ڈیٹیل سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بات طے ہے کہ اللہ کے رسولوں کا کہ انکار کرنے والوں کا انجام برا سامنے آنے والا ہے. یہ انجام زندگی میں بھی آ سکتا ہے، یعنی پیغمبر کی، اور یہ انجام ان کے بعد بھی آ سکتا ہے. جو انکار کرنے والے ہیں ان کے انکار کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، چاہے پیغمبر کی زندگی کی موجود ہونے میں، چاہے ان کی زندگی کے بعد. میں ایک مرتبہ پھر آج کی پڑھی ہوئی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں. آیت نمبر 31 سے ہم نے آج پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھئے کہ کون ہے کہ جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے. امن یملک السمع والابصار، اور کون ہے کہ جو مالک ہے سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں کا. ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے کہ جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. ومن یخرج المیت من الحی، اور کون ہے کہ جو مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. ومن یدبر الامر، اور کون ہے کہ جو معاملات کا انتظام چلا رہا ہے، جو نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے. فسیقولون اللہ، تو یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ ہے کہ جو یہ سارے کام کر رہا ہے. فقل، تو آپ کہہ دیجئے، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو. فذالکم اللہ ربکم الحق، تو یہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، تمہارا رب، پروردگار حقیقی. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے آ جانے کے بعد گمراہی کے علاوہ اور کیا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو آخر تم پھر کدھر الٹے چلے جا رہے ہو. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ،
اسی طرح سے تمہارے رب کی بات، اس کا فیصلہ پورا ہو گیا. علی الذین فسقوا، ان لوگوں کے معاملے میں کہ جنہوں نے نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. قل هل من شرکائکم، ان سے پوچھو کہ تمہارے شریکوں میں سے من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے کہ جو تخلیق کی ابتدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے، پہلی بار پیدا کریں اور پھر اس کو دوبارہ کریں. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دو کہ اللہ ہی ہے کہ جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی ہے کہ جو پھر دوبارہ اس کو پیدا کرے گا. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں تم بھٹکے چلے جا رہے ہو. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، ان سے پوچھو کہ تمہارے شریکوں میں سے کون ہیں مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، کہ جو حق کی طرف ہدایت دیں، رہنمائی کریں. قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، ان سے کہہ دو کہ اللہ ہے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فَمَن يَهْدِي أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، تو بھلا بتاؤ تو کہ جو رہنمائی کرتا ہو حق کی جانب، احق ان یتبع، زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. امن لا یہدی الا ان یہدا، یا وہ کہ جو رہنمائی کے بغیر خود راستہ نہیں پا سکتا، جو ہدایت نہیں پا سکتا مگر اس طرح کہ اس کی رہنمائی کی جائے. فما لکم، تو تم کو کیا ہو گیا ہے. کیف تحکمون، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو، کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور یہ نہیں پیروی کر رہے کسی چیز کی سوائے گمان کے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور حقیقت یہ ہے کہ گمان حق کی جگہ ہرگز نہیں لے سکتا. گمان نہیں فائدہ پہنچا سکتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی. ان اللہ علیم بما یفعلون، یقیناً اللہ جانتا ہے اس کو کہ جو یہ کر رہے ہیں. وما کان ھذا القرآن، اور یہ قرآن کوئی ایسی چیز تو نہیں ان یفترا من دون اللہ، کہ جو اللہ کے علاوہ ایسے ہی گڑھ لیا گیا ہو. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق ہے ان پیشنگوئیوں کی کہ جو اس سے پہلے اس کے بارے میں موجود تھیں. اور تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ قانون، اللہ کے قانون کی تفصیل بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. من رب العالمین، کہ یہ جہان والوں کے رب کی طرف سے. ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود سے گڑھ لیا ہے. قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو تم کہو کہ پھر لے آؤ اگر ایسا ہے تو کوئی سورہ اسی کی مانند. وادعوا من استطعتم، اور تم پکارو جن کو تم استطاعت رکھتے ہو پکارنے کی. من دون اللہ، اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، نہیں بلکہ ہوا یہ کہ انہوں نے جھٹلا دیا اس کو کہ جس کا ان کا علم احاطہ نہیں کر سکا. ولما یاتیہم تاویلہ، اور ان پر اس کی حقیقت بھی نہیں واضح ہوئی، اس کی حقیقت بھی ان کے سامنے نہیں آئی. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح سے جھٹلایا ان لوگوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے آئے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کا کہ جو ظلم کر رہے تھے، ظلم کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. ومنہم من یؤمن بہ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اس پر ایمان لائیں گے. ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے ان کو کہ جو فساد مچانے والے ہیں، یعنی جو فساد مچانے والے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا، فَقُلْ لِي عَمَلِي، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے. وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل. أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا عَمَلُوا، تم بری ہو اس سے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں، تمہارے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. وَأَنَا بَرِئٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور مجھ پر تمہارے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں، یعنی یہ بات کہی گئی اور ان سے کہا گیا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، یہ بظاہر سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن یہ سنجیدہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو تمہیں بڑے بظاہر دھیان سے سنتے ہیں، کان لگا کر۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سنجیدگی سے نہیں سنتے۔ تو کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو اگرچہ کہ وہ عقل سے کام نہ لے رہے ہوں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور بظاہر ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو آپ کو دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، لیکن دیکھتے کیا ہیں؟ ایک غیر سنجیدہ ان کا رویہ ہے۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو پھر کیا آپ رہنمائی کر سکتے ہیں اندھے کی؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، وہ ان اندھوں کی کہ اگرچہ کہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ، اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، شیئاً کچھ بھی، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر یہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اب تو صورتحال ان کی ایسی ہے کہ جیسے کہ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر جس دن وہ جمع کرے گا ان کو، کَأَلَّمْ يَلْبَثُوا، تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ گویا کہ وہ نہ رہے إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر دن کی ایک گھڑی جتنا وقت۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان سے دوچار ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کر دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہ بنے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے پیغمبر اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ حصہ یعنی عذاب کا کہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دے دیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹنا ہوگا۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ، پھر اللہ ہے کہ جو گواہ ہوگا عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اس پر کہ جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو عیسائی تھے اور یہودی، جی، یہ اللہ کے یوم آخرہ کے، قیامت کے یا حساب کتاب کے منکر تو نہیں تھے، رسالت کے منکر تھے، تو اسٹل ان کی طرف سے بھی یہ سازشیں بہت ہوئیں یہودیوں کی طرف سے خاص طور پہ۔ دیکھیں سوری، ہاں بس یہی میں کہہ رہا ہوں، وہ رسالت کے منکر تو نہیں تھے، ان کے بارے میں قرآن شریف میں بھی ایک دفعہ جو سورہ آیت 62 ہے، یہ جو آپ جی جی، اس میں بھی ان کو تو باری تعالیٰ نے قبول کر ہی لیا ہے کسی طور۔ یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 یا 67 69 ہے، ان دونوں میں تقریباً ایک ہی بات کی گئی ہے کہ یہ رسالت کے منکر، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر، یعنی جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو مسلمان ہوئے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اور وہ کہ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئون اور جو صابئی ہوئے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور جس نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہوگا ان کا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی مستقبل کا اندیشہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ ماضی کے بارے میں غمگین ہوں گے، یعنی وہ جنت میں ہوں۔ اب میں اس کا جو مطلب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان ہر حال میں 3 چیزوں کے بارے میں جواب دے۔
اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک اعمال. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر انسان ٹھیک طرح سے سچائی سے اختیار کرے گا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ جنتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کسی پیغمبر برحق کا انکار کرنے کے باوجود بھی؟ اس کا جواب بھی ہے جو میں سمجھا کہ جو شخص ان 3 اوصاف کے ساتھ ہے وہ انکار کر ہی نہیں سکتا. جو اللہ کو مانتا ہے اور اس کے سامنے اللہ کے پیغمبر کی دعوت ایسے آ گئی کہ وہ اس کو سمجھ گیا، تو اس کا اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اس کو مانے، وہ انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہ فیصلہ کہ اس تک یہ دعوت پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، یہ فیصلہ اللہ کرے گا. اصل میں ہمارے ہاں جو مسلمانوں نے اکثر اس معاملے میں گڑبڑ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ خبر دنیا میں ہر طرف اب موجود ہے، چنانچہ لوگوں کو بات تو معلوم ہو گئی ہے، اب جو نہیں مانے گا وہ انکار کرنے والا. نہیں یہ بات ایسی نہیں. بات ایک کون سی دعوت پہنچی ہے بھائی؟ دعوت آپ جا کے دیکھیں بیرون ممالک میں اور پاکستان میں بھی، جو مسلمان ممالک ہیں ان کے اندر بھی، کہ جو بات ان کو پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، جھوٹے قسم کے لوگ ہیں، فراڈی ہے، یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، ان کا مذہب اسلام ہے، یہ قرآن کو اپنی کتاب کہتے ہیں. تو یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ کوئی دعوت نہیں. دعوت تو جو پہنچنی لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہی کا باعث بن سکتی ہے، وہ تو وہ دعوت ہے کہ جو اتنی واضح ہو جائے کہ جس کے بعد انسان سوائے ضد ہٹ دھرمی کے نہ ماننے کی کوئی اور اس کے پاس وجہ ہی نہ ہو. تو یہ تینوں ہی شرائط ہیں، اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے. لیکن ان شرائط میں یہ بات امپلائڈ، میں ایک ذرا جواب دوں، یعنی قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ پر ایمان آخرت کے انکار کے بعد کوئی ایمان ہی نہیں. آخرت کو ماننا اللہ کو ماننے کے لیے ضروری ہے. بالکل اسی طرح سے قرآن یہ کہتا ہے رسالت کو ماننا اصل میں اللہ کو ماننے کا ایک لازمی نتیجہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کو مان رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نمائندہ اللہ کی کتاب لے کے سامنے آ گیا ہے، وہ کہتے میں ان کو نہیں مانتا، اس میں اللہ کا انکار. جی دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں امریکہ میں تھا اور کچھ اپنے سوچا کہ اپنے اخلاق سے اس سے لوگوں کو دکھاؤ کہ آدمی مسلم. تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس خود ہی کہ قرآن ہے، وی وانٹ قرآن، جس کو اگر تم اس طرح کر رہے ہو تو وی وڈ لائک ٹو ریڈ قرآن. اس کا مطلب ہے اس تک آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے، قرآن پہنچے ہی نہیں. جب قرآن ہی نہیں پہنچا تو باقی کچھ نہیں پہنچے. بات صحیح. دوسری جو چیز سورہ 30 پارے کا آخری رکوع ہے، میرے خیال میں سورہ عمران ہے کہ کون سے جگہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس میں لکھا ہوا جب وعدہ لیا اللہ نے اپنے نبیوں سے کہ تم سے آنے بعد میں تم یقین کرو گے، یعنی کہ عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے جدھر بھی، اور ان کا ہاں ہم اپنے پچھلے آنے والوں پہ ایمان لائیں گے. اور تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جس زمانے کے نبی تھے اور ان کے بعد جو نبی آئے ان کے لوگوں کو نبیوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ان کا ماننا چاہیے کیونکہ یہ وعدہ اللہ نے عالم ارواح سے لے لیا اور انہوں نے اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر. دیکھیں عالم ارواح جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ اوپینین ہے. یہ وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے ذریعے سے بنی اسرائیلیوں سے لیا تھا کہ جب کوئی بعد میں پیغمبر آئے گا تو وہ لازماً ان کو مانیں گے، ان کی مدد کریں گے اور ان کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں گے. ان ظالموں نے کیا کیا؟ مدد کیا کرنی تھی؟ انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا اور کتمان حق کا جرم کے مرتکب ہوئے، یعنی حق کو چھپایا. تو یہ ان کے علماء نے کیا. اس کا یہ مطلب ہاں ان کے علماء نے کیا. عام آدمی کا اس میں کیا قصور ہے؟
اور علماء میں کون ہے کہ جنہوں نے یہ کیا جنہوں نے نہیں کیا، یہ فیصلہ تو اللہ کرے. لیکن قرآن مجید یہ ضرور کہتا ہے کہ جب اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے بعد انکار یہ جرم ہے. آپ ہی کے فیصلے کے مطابق اب میں یہاں سے کچھ پڑھ رہا ہوں. فیصلہ آپ کا پچھلی عدالت میں ہوا تھا لیکن ابھی تک اپلائی میں آپ سے معذرت خواہ، میں کل آپ کے اس سوال پر اس کو ٹالا تھا بات کے لیے. وہ اس کلاس کا نام ہے، یہاں کا نام اور ہے. یہاں اگر آپ بھی کریں گے تو جواب مل جائے گا. جو بندہ فوت ہو چکا ہو اس کے لیے دعا کر کے ہمیں تسلی تو ہو جاتی ہے مگر ٹیکنیکلی کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. نہیں، یہ تو آپ بہت زیادہ سنجیدگی سے سوال کر رہے ہیں کیونکہ عمل تو اس نے جو کرنا تھا کر چکا ہے. کیا ہماری دعا سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، بالکل پڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ جو لوگ تو ہیں اپنی پرفارمنس میں بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ، وہ تو ظاہر ہے کہ ہماری دعاؤں سے پہلے ہی نکل جائیں گے، دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں. یہ بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہماری دعاؤں کے نتیجے میں ان کو کچھ اور نعمتیں دے دیں، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے. جو فیل ہو گیا اور اللہ معاف کرے اس بری طرح سے فیل ہو گیا کہ اس کے پاس ہونے کا امکان کوئی نہیں ہے، آگے بات بالکل صحیح ہے. اس میں اصل میں آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا. آپ نے تو ایک اچھا کام کیا، آپ کو کرنا چاہیے کہ مرنے والے کے لیے آپ دعا کریں. لیکن ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے لوگوں کی کہ جو مارجنل کیسز ہیں، جو میں بار بار کہتا ہوں اپنے زمانے کے بچپن میں جو ہم امتحان دیا کرتے تھے اس میں ایک 40% سے اوپر ہوتا تھا جو پاس ہوتا تھا، ایک 33% سے کم ہوتا تھا جو فیل ہوتا تھا، ایک 33% to 40% ہوتا تھا جو گریس مارکس کا مستحق ہوتا تھا. یہ جو گریس مارکس والے ہیں ان کو ہر طرح کی دعائیں، پیغمبروں کی شفاعتیں یہ مفید ہوں گی، یہ معلوم ہوتا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق رہے، ہم دعا کے ذریعے سے ان کی بہتری کے لیے امیدوار رہیں. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے دوسرے بندوں کے بارے میں دعا کریں. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں ضائع جائیں گی انشاءاللہ، سوائے اس کے کہ ظاہر ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو اتنا بد نصیب ہو کہ اس نے اپنے لیے تمام اللہ کی طرف سے رحمت کے امکانات کو بند کر دیا. ایبسلیوٹلی ویری گڈ. یعنی سب سے بڑھ کر یہ کہ جو آپ دعا کر رہے ہیں اس کا فائدہ آپ کو خود پہنچ رہا ہے، اس کا اجر آپ کو مل رہا ہے. آپ نے جو نیک نیتی کے ساتھ کسی کے لیے دعا کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ اس کو کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سب سے بڑھ کر تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس لیے کہ آپ نے ایک نیکی کا کام کیا. ایک اور پڑھ لوں گا؟ جی جی جی. جی نہیں، ایسا نہیں. دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے کا کے دو امکانات ہیں. ایک یہ کہ آپ کے اللہ کے پیغمبر برحق ہونے کی حقیقت لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو گئی اور پھر وہ نہیں مان رہے، یہ تو ہوگا جرم. ایک یہ ہے کہ ان تک بات ہی صحیح طرح سے نہیں پہنچی تو پھر نہ ماننا اصل میں حق کا انکار نہیں ہے. ہمارے مسلمان عام طور پر یہ فرض کرتے ہیں کہ بات تو پہنچ چکی ہے، حق پہنچ چکا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن کا چھپنا یا اس کا پھیل جانا یہ حق کا پہنچنا نہیں ہے. حق کے پہنچنے کے لیے بات بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جس کے سامنے یہ حقیقت آ گئی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور وہ اس حقیقت کو جاننے کے باوجود انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے. لیکن یہ فیصلہ اللہ کرے گا کہ کیا
واقعی دنیا کے تمام انسانوں کو یہ بات پہنچی ہے یا یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنا رویہ ایسا رہا ہے کہ لوگوں کو صحیح بات ہی سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ فیصلہ تو اللہ کے ہاں ہوگا۔ جو اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، جو کرسچن ہیں، جو پہلے کوئی مرد ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جو مسلمان کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی دعا کر رہے ہیں۔ جو غیر مسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، آپ کے لیے دعا کرنے کی ممانعت ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ جہنم والے ہیں اور اللہ ان کو معاف نہیں کرے، اور اس موجودہ دنیا میں یہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ جب آپ پر یہ واضح ہو جائے، مثال کے طور پر پیغمبروں کے زمانے میں آپ موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ان کا باپ جہنمی ہے، ختم ہو گئی بات۔ اس کے بعد تو اصل میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی پالیسی کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ وہ پہلے کی تھی، جب ان کو یہ معلوم ہوا انہو اصحاب الجحیم، پھر وہ رک گئے تھے۔ تو اس لیے یہ بھی اگین وہی مسلمانوں کی ایک فیمس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ غیر مسلم تو جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے دعا کریں۔ جی جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ اسلام جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے گیا، ہاں یہ بھی ہے۔ اس چیز کو اگر ذہن میں رکھ لیا جائے تو جو اپنے نبیوں کا ماننے والا تھا اور اس وقت کی کتابیں تو اللہ کے ماننے والا تو بالکل صحیح۔ اور وہ اگر بعد کے زمانے میں ہیں تو انہوں نے ان بعد کے زمانے والے پیغمبر کے پیغام کے نہ پہنچنے کی وجہ سے انکار نہیں کیا، وہ اپنے پیغام پر صحیح عمل کر رہے تھے۔ تو اصل میں دعا نہ کرنا اسی صورت میں ہوگا جب آپ کو یقین ہے کہ یہ اہل جہنم ہے، اور یہ اب ہمیں ہماری موجودہ زندگی میں کسی کے بارے میں بھی یقین نہیں ہو سکتا۔ میں صبح جب بھی نماز پڑھتا ہوں جو بھی، تو اس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کو ہدایت دے، اور جتنے انسان ہیں اور مسلمانوں کے علاوہ ان کو بھی ہدایت دے۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت مرنے سے پہلے ہدایت کیا دے، جو ہدایت سے پہلے مر گیا وہ تو اللہ پر فیصلہ کرے گا نا، اللہ سبحانہ ہے۔ لیکن جو ابھی زندہ لوگ ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کوئی پتہ نہیں ان کو کہاں ہدایت دے۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح فرمایا۔ لیکن اگر آپ ان کے کرنل منصور کی جو بات ہے اس کو ایڈ کر لیں تو بات یوں ہوئی کہ جن کو پیغام اسلام کا آخری ورژن لیٹسٹ نہیں پہنچا اور وہ اپنے دین پر عمل کریں تو ہدایت پر ہی نہیں ہیں، وہ بے ہدایتیں نہیں ہیں، یہی بات ہے نا۔ وہ بھی ہو گیا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کوئی پتہ نہیں مرنے سے پہلے 4-5 سال، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں ہمارے ہاں اصل میں لوگوں کے ذہن میں جو یہ ہے نا کہ یار وہ کلمہ پڑھ لے تو وہ بس جنت میں چلا جائے گا، وہ اصل میں اس وجہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حقیقت تھی، آپ حق لے آئے تھے، آپ کے معاشرے میں آپ کے زمانے میں کسی انسان کے پاس ہونے کے لیے یہ ضروری تھا، اس لیے حق پہنچ گیا۔ لیکن اب جہاں جہاں حق نہیں پہنچا وہاں کہیں دوسری کلمہ پڑھ لو۔ میں آپ کو بتاؤں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں بھی گیا رہا ٹوکیو میں مسجد میں، تو وہ جاپانی آئے ہوئے تھے، وہ سوال کر رہے تھے، بڑے معصومانہ سوال تھے ان کے، بڑے معصوم لوگ ہیں۔ تو ہمارے ایک مسلمان بھائی نے کہا کہ دیکھو ان مردوں اور عورتوں سے کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ تو لو، ان کو پڑھا دیا۔ استغفر اللہ، یار کیا یہ، وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا، اب امید ہے انشاءاللہ یہ بخشے گے۔ ابے اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ ان تک پہنچ گیا، ان کو بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے بیچارے جاپانی کو کلمہ پڑھا دیا، انہوں نے جو کم از کم اب الحمدللہ اس کی امید تو ہے یہ بخشے جائیں گے۔ جی میرا کوشچن یہ تھا کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ کوئی اور اہل کتاب اپنے ریلیجن کو فالو کرے گا تو یہی دس مینس کہ سر یہاں پہ ٹیکنیکلٹی یہ آ جاتی ہے کہ بیکاز اسلام از دیئر ناؤ، سو اف ہی اور شی فالوز دا
religion, it should eventually lead them to Islam. So in order for their success, they need to become, Muslims. وہ سارا وہی. دیکھیں وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ میں مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں. میرے نزدیک، ظاہر ہے میں اس بارے میں بہت کم جانتا ہوں، لیکن میرے نزدیک بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں جو دو سب سے واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں آج بھی موجود ہیں، جن کو میں جب دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار آپ کے علاوہ کس کے لیے ہو سکتی ہے، ان کی میں نے توجیہ، ایکسپلینیشن اس کے علاوہ سنی ہوئی ہے جو لوگوں کو کنونس کرتی ہے. اب وہ دل سے کہہ رہے ہیں یا ضد میں کہہ رہے ہیں تو اللہ جانتا ہے. اس لیے جو انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہے اس میں اگر کچھ لوگ بات کو نہیں سمجھ پائے تو یہ اللہ فیصلہ کرے کہ وہ اس کو صحیح سمجھیں کہ نہیں سمجھیں. جی آپ یہ بات بھی صحیح ہے کہ پیدائشی مسلمانوں کے پاس دین کہاں پہنچا ہے. پیدائشی مسلمان بھی یعنی اللہ کے دین کے پہنچنے کے منتظر ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ معاف کرے بعض کیسز میں تو ان تک دین کے صحیح دین کے پہنچنے کے راستے میں بہت سے دیندار لوگ آئے، وہ پہنچنے ہی نہیں دیتے، وہ کہتے رہے انہوں نے گھر نہیں سنا. تو یہ تو دیکھیں آخرت میں اللہ کی عدالت میں جو فیصلہ ہوگا وہ پیور میرٹ پر ہوگا، اس بنیاد پر ہوگا کہ کس کو کتنی بات معلوم تھی اور جو کچھ معلوم تھا اس کے جاننے کے بعد ان کا کیا رویہ تھا. یہ پوچھتے ہیں جی کہ اللہ اور فرشتے رسول پر درود بھیج رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم اب درود کیوں پڑھتے ہیں؟ درود اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے پیغمبر پر اللہ کی رحمت بھیجتے ہیں. اللہ اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے اللہ کی رحمت ان پر پڑھنے، نچھاور ہونے کی دعا کرتے ہیں. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں نا دعا، تو ہمارے لیے اس دنیا میں دین کو لانے اور پہنچانے کی جو مخلصانہ صحیح کوشش کی وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اللہ نے اگر ہم کو ہدایت دی تو ان کی وجہ سے دی. اللہ نے ہم کو اگر دین کی روشنی دکھائی تو ان کی مخلصانہ کوششوں کی وجہ سے. ہم ان کی وجہ سے جو اللہ نے جو ایک اسکیم بنائی ہم دین سے مشرف ہوئے. تو ظاہر ہے کہ ہم کو صبح و شام آپ کے لیے دعا کرنی چاہیے. درود کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے لیے رحمت اور برکت کی دعا ہے کہ آپ کے درجات مزید بلند ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو مقام اعلیٰ ترین دے چکا ہے اس میں مزید اضافہ کرے. سر یہ جو کہتے ہیں کہ آپ جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں جو فاتحہ اور اس طرح چیزیں سنا کے بولتے ہیں سفر میں تو آگے پیچھے درود پڑھنا چاہیے. یہ بس بعض لوگوں کا اپنا اس میں کہنا ہے کہ کسی دعا کے مؤثر ہونے اور بابرکت ہونے کا ایک طریقہ ہے. مجھے ہمیشہ اس میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ درود از خود ایک دعا ہے، وہ الگ سے اسٹینڈ الون انڈیپینڈنٹلی اس کو پڑھنا چاہیے. اور نمبر دو یہ کہ قرآن مجید میں بہت سی دعائیں آئیں اور ساری دعائیں اچانک شروع ہوتی ہیں، یعنی کوئی آگے پیچھے کچھ نہیں بتایا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہم کو دعا کے پڑھنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ نامکمل ہو؟ لیکن اچھا ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہی والی بات ہے نا کہ میں دعا کر رہا ہوں تو دعا سے پہلے میں اللہ کے پیغمبر کے لیے دعا کروں کہ جنہوں نے مجھ تک دین پہنچایا اور دعا کرنے کا بھی طریقہ مجھ تک پہنچایا. تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ کوئی قرآنی آیات آرڈر ہم لوگ جنرلی سنتے ہیں اور سنتے کبھی کبھی ہیں کیونکہ جنازوں میں بیان کیا ہاں آئی تھنک وہ اس کی بڑی اچھی روشنی ڈالتے تھے کہ جو ادب کا ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے اللہ کی ثنا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود اور پھر دعا.
ٹھیک بات. اگر اس سیشن میں چل رہا ہو نماز، ہاں نماز جنازہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں. پھر اس کا رسول بالکل ٹھیک، پھر آپ کی دعا جو آپ نے بالکل ٹھیک. وسیلے کی دعا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے، یعنی حضور نے تو ہم کو جو دین دیا ہے اس میں جن باتوں کو ہم پر واضح کیا ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ براہ راست سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اور بندے کی دعا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. تو ہمیں خلوص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، دل سے دعا کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی وسیلہ کوئی واسطہ شامل نہیں کرنا چاہیے. یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا بعض لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ تم اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو. تو یہ اصل میں لفظ وسیلہ اردو زبان میں تو صرف اسی وسیلے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو آپ یوں سمجھیے کہ اس مقصد کو بیان کرتا ہے کہ آپ نے کسی کی سپورٹ حاصل کی، آپ نے کسی کا واسطہ ریفرنس دے کے بات بیان کی. لیکن قرآن مجید میں عربی میں یہ لفظ قرب کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم اپنے رب کی طرف قرب، قریب ہونا حاصل کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور تم اس کے راستے میں جہاد کرو. یعنی یہ طریقہ ہے اس کے قرب حاصل کرنے کا. وہاں وسیلے کا مطلب وہ وسیلہ نہیں ہے، ورنہ پھر مزید اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ وسیلہ حاصل کرو، اور وسیلہ پیغمبر کا سب سے بہتر وسیلہ ہے. یہ کہتے ہیں نبی پاک کے صدقے غلط ہے. ہاں یہ دیکھیں، نبی پاک کے صدقے اور یہ سب کچھ، میں اصل میں یہ بار بار لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ دنیا میں دو طرح کی چیزیں ہیں. کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو دینی ہیں، اور کچھ باتیں وہ ہیں جو دنیاوی ہیں، جو میں اور آپ کرتے ہیں، کہیں سے سیکھتے ہیں اور ہماری معاشرت میں بھی چلتی ہیں. جب کوئی بات دین ہے، دین، تو پھر اس کو اوریجنیٹ ہونا چاہیے اللہ کے پیغمبر سے. اللہ کے پیغمبر ہیں جو دین لانے والے ہیں، انہوں نے ہم کو دین سکھایا ہے. وہ اگر ہم کو یہ سکھا کے جاتے کہ تم میرا حوالہ دے کے میرے صدقے سے تم اللہ سے مانگنا، تو پھر ہم مانگتے. تو آپ نے تو ایسا نہیں کہا. اس وجہ سے سوائے اس کے کہ ہم درود پڑھیں گے اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں دعا میں پڑھنی ہے. نوح علیہ السلام کی عمر 9.5 سال تھی، 900 سال تھی. تو کیا انہوں نے دنیا میں اپنی 20-25 نسلیں دیکھ لی ہوں گی؟ اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں سبھی لوگوں کی عمر ایسی تھی. یعنی یہ نہیں تھا کہ وہی صرف 950 سال کی طرف، باقی لوگ 70-75 کی عمر میں فوت ہو جاتے تھے. وہ سارے ہی ایسے تھے. ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اتنی زیادہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے، آپ اگر اس کو دیکھیں، قرآن مجید کی یہ پہلی سورہ ہے. اللہ نے انسان کے اندر جو فطری دعا ہونی چاہیے، خاص طور پر اس زمانے میں جس زمانے میں ابھی قرآن نہیں اترا تھا، اس کو بہترین الفاظ میں بیان کر دیا. یعنی اللہ کو انسان پہچانتا ہے، اس کی مہربانیوں کا اعتراف کرتا ہے، اس کی رحمت کے بے پناہ اور دائمی ہونے کا بیان کرتا ہے. اس بات کو ریپیٹ کرتا ہے، یاد کرتا ہے کہ بدلے کا دن آنے والا ہے اور اللہ اس کا مالک ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی عبادت اور اسی سے مانگنے کا وعدہ کرنے کے بعد ہدایت مانگتا ہے. اصل میں یہ ہدایت ہے کہ جو ہمیں بار بار مانگنی ہے. ہدایت کے راستے سے ہم اپنی غفلت سے ہٹ جاتے ہیں. ہدایت کے راستے سے شیطان ہم کو ورغلا کے ہٹاتا ہے.
تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ سے وہ سب سے قیمتی چیز یعنی ہدایت ہے کہ جس کو ہم بار بار مانگتے ہیں، جس کا کہ یہ فائدہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ ہمیں ہدایت کی، سیدھے راستے کی قدر آئے. اور اس میں پھر ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، ہدایت کے راستے کو اختیار کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم ان کا راستہ جاننا چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دور کیا جائے. اور ہم یہ مانگتے ہیں اللہ سے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے غلط رویوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں رہے اور اس کے غضب کے مستحق ہو گئے، ہم اس راستے سے بچیں. تو یہ بڑی قیمتی، بڑی زوردار اور ہمارے لیے بہت مفید دعا ہے، جس کو کہ ہمیں صبح و شام پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں دین کی ضرورت کو بیان کیا گیا ہے اور ہدایت کی اہمیت کو بار بار دہرایا گیا ہے، اور ہمیں ایک دعا کے انداز میں اس کو سکھایا گیا ہے. جی جناب. ہاں، ما یفعل اللہ بعذابکم. جی جی، ایمان بعد میں، بالکل ٹھیک کہ شکر پہلے ہے اور اس کے بعد ایمان. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک بات ہے. الحمد میں اللہ کی تعریف اور شکر ہے، اور یہ دین کی بنیاد ہے. ہم اس دنیا میں اللہ کی بے پناہ عنایات کو دیکھتے ہیں، اس کا تجربہ کرتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو مانیں، اس کی عبادت کریں، اس سے دعا کریں، اس کی جو اس کے احکام ہیں اس کے ساتھ ہم پابندی کریں، پیروی کریں. سو یہ سب کچھ اصل میں اسی جذبہ شکر کا نتیجہ ہے کہ جو اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے اس کی نعمتوں کو پا کر، تو دین آپ سے آپ اس کے بعد ایک لاجیکل سیکوینس کے ساتھ اس کے اندر داخل ہوگا. وی ڈو ناٹ نو ہو ڈونٹ نیڈ دعا. ہاں تو پھر سب کے لیے کرنی چاہیے جناب. یہ جناب ایک وہ ہے مطالبہ ہے، پلیز آسک دی آڈینس ٹو پٹ دیئر فونز آن سائلنٹ موڈ ایز اٹ ڈیٹریکٹس فرام دا سولمنٹی آف دا ٹاک. میرا خیال ہے وہ میرے اپنے ٹیلی فون کی کوئی کوتاہی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس کو سائلنٹ پہ نہیں کیا تھا. ایک موقع پر وہ فون آیا تھا، میں نے اس کو کوشش تو کی تھی کہ میں فوراً بند کر دوں، لیکن اس کے باوجود یہ کوتاہی ہو گئی تھی. بس یہ آخری ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، اور میں نے کہا کہ آخری کمنٹ رہ گیا. بعض اوقات بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ آپ نے پوری کا پورا کام کر لیا. تو یہ لاسٹ ہے جی. وی ہیو نو رائٹ ٹو ڈب اینی ون ایز جہنمی اور ادروائز. ایبسولوٹلی جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ بتا سکتے ہیں جب کہ وہی نازل ہو رہی ہو. اس کے علاوہ کسی شخص کو کسی دوسرے کو جہنمی کہنا، میں کہتا ہوں بڑی جگرے کی بات ہے. ابھی سوچے پتہ ہے جہنمی ہے کوئی، جن کا اللہ نے خود ذکر کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو آپ کیسے؟ یعنی آپ سوچیں لوگوں کے اندر کیا حوصلہ ہوتا ہے. جہنم مطلب کین یو امیجن، شاید لوگوں کو پتہ نہیں جہنم کیا چیز ہے. بڑا ایمرجنگ ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، پھر یہ شروع ہو گئی ہے. او مائی گاڈ. اس میں انہوں نے کیا کہ عجیب و غریب طریقے سے لنک کیا ہے. پہلے انہوں نے وہ شو کیا کہ نواز شریف نے اپنی کسی ایک پریس کانفرنس میں ریسنٹلی پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے مرزائی کے اس ملک کے وزیر ہیں ہمارے بھائی ہیں. بڑا کلیئرلی اس نے بالکل اسی طرح یہ بات کی. کٹ
किया और उसको टेस्ट किया और फिर कोई महाराणा साहब को चिट्टे पकड़ वाले और चिट्टे वो नंबर पे बैठ गए मोस्ट लाइकली जब चुनेगा नंबर जो हमने बनाई अल्लाह रहम करे यार, अल्लाह रहम। जामुन से भी अगर आप चाह है यूट्यूब पे ये तो इस तरह की वीडियोस भी आती हैं कि जो इस थॉट प्रोसेस में मौजूद होते हैं वहाँ दे सिट विद देयर पीपल एंड देन दे ट्राई टू वन अप ईच अदर कि मुझे जो मज़ाई मिला तो मैंने उसको इस तरह ट्रीट किया, बट यानी कि इस चीज़ में अपनी बड़ाई समझ लेकिन यूट्यूब पे ऑलरेडी है बाकायदा रिडिक्यूल करना उसमें फिर अपने आप को बड़ा ये मुसलमानों के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो अपने ग्रुप के अंदर बैठ के जो बातें करते हैं वो ज़रा बाहर निकल के करें तो वो इतनी मज़ाक़ा खेज़, अफसोसनाक और गिरी हुई होती हैं कि जिनको कि आप पेश नहीं कर सकते, लेकिन उस ग्रुप में बड़ा वाह मिलती है, उनको शाबाश मिलती है। चलिए आपसे तो बेस पे कचरा करूँगा साहब ने किसी बयान में जो मैंने कहा था ना ऐसे ही लोगों ने सुना है वो एग्जैक्टली इस कॉन्टेक्स्ट में बात लेक्चर की सीरीज थी और उसमें उन्होंने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर रहे थे, मैं उसमें यही बड़ा क्लियर थी और फिर उससे बार कह के इसके साथ ही पूरा इस कंटेंट में है जिन्हें अहमदिया गया है अगर इसको तो उसमें कहीं पे भी उनका मतलब गुलाम अहमद का कोई अलग इनाम वो नहीं है महबूब के दावे तो बाकायदा उसकी स्टेजेस बताई हैं किस तरीके से उसने स्टार्ट किया तो इसमें अगर आप पढ़ना चाहें ना तो जो किताब है वो मौलाना अली मियाँ की, अबुल हसन अली नदवी साहब की, उसमें उन्होंने उसके वो पूरी सीक्वेंस बयान की है कि कोई मौलवी साहब थे वो ये बार बार कहते थे और उनसे जाके पूछते थे तो वो भी खुद भी कोई क्लियर नहीं थे, तो उनका अच्छा हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मैं वो एक जाहिर है कि बहुत पुअर उनका स्टैंस है और बहुत पुअर प्रेजेंटेशन उन्होंने की नेशनल असेंबली में, लेकिन जाहिर है इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोगों को प्रोसिक्यूट करें, तो हमारी भी प्रेजेंटेशन बाद औक़ात बहुत